السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے ضرب اہل حدیث گروپ کے اندر الشیخ ابراہیم ربانی صاحب اور دیوبند کی طرف سے آصف چنیوٹی صاحب کے درمیان مناظرہ ہوا، جس میں یہ دعویٰ تھا دیوبند کی طرف سے کہ آخری تشہد کے اندر ہوا جان بوجھ کر بھی اگر خارج ہو جائے یا ویسے بھی خارج ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو اہل حدیث کی طرف سے ابراہیم ربانی صاحب نے مکمل دلائل کے ساتھ بات کی، جس کا جواب آج تک آصف چنیوٹی صاحب نہ دے سکے اور نہ ان کے پاس ان کے جواب ہے، جبکہ ہمارے شیخ ابراہیم ربانی صاحب نے بڑے مدلل دلائل کے ساتھ ان کے جواب دیے اور ہر بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ جیسے عام لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، ہر انسان کو اس چیز کا علم ہے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر جا کے ختم ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اور اگر عام کسی بندے کو یہ بتلائے کہ محترم آپ کی تو نماز فقہ حنفی کے مطابق اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اگر آخری تشہد کے اندر ہوا خارج ہو جائے یا جان بوجھ کے ہوا نکل جائے تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی دیوبندی، کوئی بھی عام آدمی نہیں مانے گا اس چیز کو۔ اور یہ لوگوں کو ایسے علماء لوگوں کو کس چکروں میں منطق میں لے کے پھرتے ہیں اور غلط چیز کا دفاع کرتے ہیں۔ تو میں ان حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امام ہو اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ یعنی اول سے مقتدی کھڑا ہو، تو اب وہ آخری تشہد کے اندر یعنی اگر ظہر کی نماز ہے چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھتا ہے تو اس کے اندر وہ ہوا خارج کر دیتا ہے امام زوردار طریقے سے، تو پیچھے جو کیونکہ امام کی تو نماز ہو جائے گی، اب پیچھے جو مقتدی ہے، میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ ہوا خارج کریں گے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، غلط چیز کا دفاع نہ کریں، تقلید کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو اپنائیں تاکہ آپ رسوا ہونے سے بچ جائیں۔ یقین کریں کہ آصف چنیوٹی صاحب اتنے رسوا ہوئے اور پوری دیوبندیت کا ناک کٹوا کر رکھ دیا، اور دوسرے بھی شیخ عامر کے ساتھ بھی انہوں نے مناظرہ کیا تھا، جس میں طائفہ منصورہ سے ہی دیوبندیت کو انہوں نے خارج کیا تھا، اہل سنت والجماعت سے ہی خارج کیا تھا، اہل حدیث سے ہی خارج کر دیا تھا، اپنے عوام کو، اپنے علماء کو، سب کو خارج کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم آصف صاحب، آج آپ سے جس موضوع پر مناظرہ طے ہوا ہے وہ موضوع ہے کہ احناف کا موقف ہے کہ مقدار تشہد کے بعد اگر وضو ختم ہو جائے، جائے کہ وہ جان بوجھ کر ہی ختم کر دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ آپ حضرات کا موقف ہے۔ اس حوالے سے آپ کی اصلی سنی بھائی سے بات ہوئی تھی، لیکن وہ بات مکمل نہ ہو سکی، تو ہم اسی موضوع پر آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں طے ہو چکے ہیں۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں آپ کی مرضی طے ہوئے ہیں، دعویٰ بھی آپ کی مرضی سے ہی طے ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ابراہیم ربانی صاحب، محترم اصلی سنی کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہی نہیں تھا ابھی تو بھائی، ابھی تو
ابھی تو وہ شرائط ہی اس کے ساتھ طے نہیں ہو پائی تھی. تو اب اگر آپ نے اسی موضوع پر بات کرنی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اسی موضوع پر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم آصف صاحب، آپ میں یہ امید نہیں تھی کہ آپ غلط بیانی سے کام لیں گے. آپ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی نہیں تھی. محترم، دعویٰ جواب دعویٰ دونوں طے ہوئے تھے، میرے پاس محفوظ ہے. میں ابھی ہی گروپ میں پیش کرتا ہوں بفضل اللہ تعالی. دعویٰ بھی ہوا تھا، جواب دعویٰ بھی ہوا تھا، دونوں ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد جو ہے کافی گفتگو بھی ہوئی. وہ گفتگو پوری کی پوری میرے پاس محفوظ ہے بفضل اللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ اب دعویٰ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے، جواب دعویٰ بھی ہو چکا ہے. دعویٰ کا جو جواب دعویٰ ہوتا ہے وہ دعوے کی نقید ہوتا ہے. دعویٰ ہم نے کیا، آپ نے جواب دعویٰ کیا، اور دعویٰ آپ کی مرضی سے ہم نے کیا. جیسے آپ نے بولا ویسے ہمارے اصلی سنی بھائی نے دعویٰ کیا. ٹھیک ہے نا پیارے بھائی؟ اب گفتگو ہونی ہے، وضاحت وغیرہ کوئی بھی طلب نہیں کی جائے گی. یہ پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وضاحتیں طلب ہو چکی ہیں. اصلی سنی کے ساتھ جب آپ کی بات ہو رہی تھی تو اس میں سب کچھ ہو چکا ہے. اب صرف اس موضوع پر بات ہونی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابراہیم ربانی صاحب، ہم آپ سے بالکل وضاحت بھی طلب نہیں کریں گے. آپ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ اس وقت کے حالات سے واقف نہیں ہیں، اور امید ہے اصلی سنی نامی جو شخص ہیں وہ بھی ہمارے اس گروپ کے اندر موجود ہوں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنی وضاحتیں دیتے ہیں، لیکن ہم ان سے بھی نہیں مانگی، آپ سے بھی نہیں مانگتے، بالکل نہیں مانگیں گے. اب بات یہ ہے، دعویٰ آپ کا ہے تو ظاہر ہے آپ اپنے دعویٰ پر دلیل دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن دعوے کے اندر ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی کوئی آیت پیش کرنا ہوگی، صحیح صریح غیر متعارض حدیث پیش کرنا ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ یا اجماع امت آپ کو اس پر پیش کرنا ہوگا. نہ تو آپ کو خود قیاس کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کسی کی تقلید کرنے کی اجازت ہوگی. ایک دفعہ پھر میری بات سن لیجئے. آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ اپنے دعویٰ پر قرآن کی کوئی نص پیش کریں گے یا صحیح صریح غیر متعارض حدیث پیش کریں گے، لیکن یا اجماع امت پیش کریں گے. اور اگر آپ یہ تین چیزیں پیش نہیں کرتے تو پھر آپ کو قیاس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور ایسے ہی کسی بھی مجتہد کی تقلید کی بھی اجازت نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ قرآن، صریح حدیث اور اجماع پیش کریں گے. یہ بھی قابل مسرت بات ہے کہ آپ نے اہل حدیث کے متعلق یہ کہا کہ آپ اجماع پیش کریں، ورنہ آج تک ہم نے اوکاڑوی پارٹی سے یہی سنا تھا کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے. تو بفضل اللہ تعالی انہی لوگوں میں اب ایسے لوگ آپ جیسے پیدا ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اجماع کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توفیق اور مدد سے. جی ہم اجماع بھی پیش کریں گے کیونکہ ہم اجماع کو حجت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہم قرآن اور حدیث. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ صریح حدیث، صریح کی قید بھی آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم غیر صریح کو بھی مانتے ہیں، صریح کو بھی مانتے ہیں. بفضل اللہ تعالی ہر صحیح حدیث کو ہم مانتے ہیں، صحیح کی شرط بجائے. بفضل اللہ تعالی ہم ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. پھر اگر صریح ہو تو بھی مانتے ہیں، غیر صریح ہو تو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا میرے پیارے؟
اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ حضرات جو ہے نا قرآن سنت اجماع اور قیاس جو بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے یہ دلائل نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف امام کے قول کے قائل ہو. قرآن سنت اجماع اور قیاس یہ ترتیب آپ کے یہاں نہیں ہے کیونکہ آپ مقلد ہو. آپ حضرات کے نزدیک یہ ترتیب نہیں. آپ کے ہاں تو صرف امام کا قول حجت ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس مسئلہ میں صرف امام کا قول پیش کریں کیونکہ آپ مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے ادلہ اربع حجت نہیں ہوتے، صرف امام کا قول حجت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس آڈیو کے اندر جناب ابراہیم ربانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ ادلہ اربع حجت نہیں ہے. میرا ابراہیم ربانی صاحب کو چیلنج ہے کہ وہ ہمیں کوئی ایک سکین مستند حوالے سے یہ دکھا دے کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ ادلہ اربع حجت نہیں ہے. دیکھیں، جھوٹ بولنا بڑا آسان کام ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے سنا کہ آصف صاحب کہہ رہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی عالم نے کہا ہو کہ ہم ادلہ اربع قرآن سنت اجماع اور قیاس کو حجت نہیں مانتے. تو لو یہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا جاتا ہے. اسکرین اب پیش خدمت ہے. یہ ارشاد القاری ہے رشید احمد لدھیانوی کی. رشید احمد لدھیانوی نے اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربع. 4 دلائل حجت نہیں ہوتے. لگائیے فتویٰ رشید احمد لدھیانوی صاحب پر. مولانا صاحب آپ چیلنج کر رہے تھے نا. اب دوسرا امین اوکاڑوی، یہ فتوحات صفدر، اس کا اسکرین موجود ہے. فتوحات صفدر میں اوکاڑوی صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے قرآن سنت اجماع اور قیاس یہ ترتیب مقلد کے لیے نہیں ہے بلکہ مجتہد کے لیے. تو لگائیے ان دونوں پر فتویٰ. مولانا صاحب آپ تو چیلنج کر رہے تھے نا، بفضل اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا چیلنج توڑ دیا. ان دونوں کے علاوہ اور علماء بھی ہیں، ان کے اسکرین بھی میں لگا لیتا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین. محترم، بات یہ ہے کہ مسائل ہوتے ہیں 2 قسم کے. مجتہد فیہ مسائل میں تو مجتہد کا قول ہی حجت ہوگا. البتہ جو مجتہد ہے اجتہاد کرے گا وہ 4 مسائل ادلہ اربع سے استنباط کرے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے پیارے بھائی. اور بھائی ہمارے پاس جو مسائل ہیں، جو مجتہد فی مسائل ہیں، ان کی بنیاد تو ادلہ اربع ہی ہے نا. امام ابو حنیفہ کے امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ نے جتنے مسائل لیے ہیں ان کی بنیاد تو ادلہ اربع ہی ہیں کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. جو مقلد ہے وہ خود مجتہد اجتہاد نہیں کرے گا. جب خود اجتہاد نہیں کرے گا تو ادلہ اربع سے مسائل کا استنباط بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو مجتہد ہے وہ اجتہاد کرے گا. جب اجتہاد کرے گا تو اجتہاد کے لیے اس کو 4 جگہ سے دلائل لینے ہیں. وہ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو کہ مقلد کے لیے حجت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جب مجتہد نے اجتہاد قرآن سنت اجماع اور قیاس کی بنیاد پر کیا ہے تو اب مجتہد کی اس رائے پر جب مقلد عمل کرے گا تو اس کے یہ مسئلے کہاں سے آئیں گے؟ قرآن سنت اجماع اور قیاس سے ہی تو آ رہے ہیں. اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آپ سماعت فرما لیں. آپ نے خود کہا کہ میں قرآن حدیث ہی پیش کروں گا. یہ آپ سن لیں. ابھی وہ تو چلیں آپ کی بات انشاءاللہ میں بھی قرآن اور حدیث ہی آپ کو دوں گا. محترم، آپ میری بات کا مطلب آپ ہی سے کیا لے رہے ہیں کہ جی میں صرف قرآن اور حدیث ہی پیش کروں، اس کے علاوہ اور کچھ پیش نہیں کروں گا؟ ارے اللہ کے بندے، کم از کم جس بندے نے کوئی بات کی ہو نا تو اس سے پوچھ لیا جاتا ہے، اس سے پہلے پوچھ لیا جاتا ہے. آپ کے اس بندے نے تو شرائط ہی نہیں طے کی تھیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا تھا میں بھی قرآن و حدیث ہی پیش کروں گا. تو ہی کا مطلب یہ آپ نے کیسے لے لیا؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
یا تو آپ کہہ دیں کہ جی آپ کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں جی، ٹھیک ہے میں صرف قرآن اور حدیث ہی پیش کروں گا چونکہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے میں نے آپ کے اسکین دیکھے تھے، آپ نے ہمارے بارے میں بھی کہا لیکن ان کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی، میں نے سمجھا کہ آپ صرف عربی سے ناشنا ہیں، آپ اردو سے بھی شاید ناشنا ہیں۔ کس سے بھی آپ پوچھیں، جس بھی شخص سے آپ پوچھیں جو اردو کا ماہر ہو، اس گروپ میں اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جو اردو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، وہ بھی یہ بتائیں گے ہی کا مطلب صرف ہوتا ہے قرآن حدیث ہی پیش کروں گا، اس کا مطلب صرف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ خام خواہ اصل باتوں کو چھوڑ کر جو بھی حمدی تعالیٰ میں نے دلائل دیے ہیں، اور میں نے آپ کی دلائل کی جو آپ کی دلیل کی جو پکڑ کی ہے آپ کی، تو آپ پھنس چکے ہیں، بالکل پھنس چکے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے جان چھڑانے کے چکر میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو برائے کرم میری وائس کا مکمل جواب دیں، اور جتنے شکوں میں نے بات کی ہے وہ ہر شک کا آپ جواب دیں۔ جب تک جواب نہیں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، آپ بات کو الجھانے کی کوشش نہ کریں، اللہ کی توفیق سے میں بات کو سلجھا رہا ہوں اور آپ بات کو الجھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ عوام الناس منتظر دلائل کی، یہاں عوام سادی سودی ہے، قرآن اور حدیث کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مقدار تشہد کے بعد اگر جان بوجھ کر بھی کوئی ہوا خارج کر دے تو نماز ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو برائے کرم اس اختلاف کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں۔ تو آپ بھی قرآن سے یا حدیث سے دلیل پیش کریں، اور میں بھی بفضل اللہ تعالیٰ قرآن یا حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ بات کو آگے بڑھائیں، یا اس طرح کی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حجج ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال آپ اس موضوع پر رہیں، اس موضوع پر دلائل پیش کریں اور میں بھی دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دونوں دلائل پیش کرتے ہیں، پھر عوام الناس فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی ویسے آپ نا تھوڑا سا کچھ باتیں نئی کر جاتے ہیں، پھر موضوع سے وہ ہٹنے والی ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو کیا یہ مجتہدین کے اختلافات کے بارے میں ہے، مجتہد فی اختلاف کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا آج تک مجتہدین کے مسائل کو کسی نے کہا کہ قرآن و حدیث پر ان کو پیش کر کے اختلاف کو ختم کرو؟ یہ وہ اختلاف ہے جس کو قرآن و حدیث، بھائی مجتہد فی مسئلہ تو ہوتا ہی تب ہے جب قرآن اور حدیث کے اندر صراحتاً موجود نہ ہو، یا ہو تو نصوص متعارض ہوں، نصوص متعارض نہ ہو تو نصوص محتملہ ہوں، تو اس میں تو مجتہد فی مسئلہ تو ہوتا ہی تب ہے جو اس کا قرآن اور حدیث میں صراحتاً مسئلہ یا بغیر تعارض کے یا بغیر احتمال کے نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو جب مجتہد فی مسئلہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا تو پھر اب قرآن اور حدیث پر پیش کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم ربانی صاحب اگر موجود ہیں تو آپ تشریف لائیں تاکہ آپ اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، ہم تو آپ کا 9 بجے سے پہلے انتظار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بہرحال کوئی مصروفیات ہوں گی اس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری وائس ایک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اصول بتانے میں تناقض کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ جب میں نے رشید احمد لدھیانوی صاحب کا حوالہ پیش کیا تھا تو اس وقت آپ نے کہا کہ مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب نے جو یہ بات کی ہے، ادلہ اربع قرآن سنت اجماع اور قیاس کا جو انکار کیا ہے، وہ اس مسئلے میں ہے جو مجتہد فی مسئلہ ہے، یعنی اجتہادی مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اجتہادی مسائل میں امام کا قول ہی حجت ہوتا ہے، ادلہ اربع حجت نہیں ہوتے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ ابھی مجھے پرسنل میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، مقدار تشہد کے بعد وضو کا ٹوٹ جانا اور کوئی حدث واقع ہو جانا اور نماز ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ بھی مجتہد فی ہے، یہ مسئلہ بھی مجتہد فی ہے، یعنی اختلافی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے۔
اور تابعین سے اختلاف چلا ہوا آ رہا ہے۔ تو پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ جو مجتہد فی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں صرف امام کا قول حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ادلہ اربع نہیں۔ تو پھر آپ دوبارہ اس مسئلے کے بارے میں ادلہ اربع کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی توضیح فرمائیے گا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم، یا تو آپ میری بات نہیں سمجھے یا سمجھے ہیں تو تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محترم، میں آپ کو یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اصول بیان کرنے میں، اصول پر بحث نہیں چل رہی، اپنے اصول بیان کرنے میں آپ وادی تناقض میں غوطہ زن ہیں۔ الحمدللہ، وادی تناقض میں غوطہ زن ہیں، کیونکہ جب آپ نے خود بات چھیڑی اصولوں کی تو میں نے آپ کو آئینہ دکھلایا، رشید احمد لدھیانوی کا حوالہ پیش کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مقلد کے لیے ادلہ اربع حجت نہیں ہے، نہ کہ ادلہ اربع، واضح طور پر ان کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا یہ بات ہے مجتہد فی مسائل میں، مسائل کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، مجتہد فی مسائل کے بارے میں۔ تو پھر آپ اس مسئلے میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں 4 دلائل پیش کروں گا، کیونکہ یہ بات تو طے ہونی ہے نا، آپ کیا پیش کریں کیا نہیں پیش کریں گے، تو طے ہونی ہے۔ باقی حجج پر مستقل انشاءاللہ میں بات کروں گا انشاءاللہ، اگر اس پر بات مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ٹائم ہم نکالیں گے۔ لیکن آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی میں 4 پیش کروں گا، تو اس میں آپ 4 کس منہ سے پیش کریں گے؟ جب اس کو بھی آپ مجتہد فی مسئلہ کہہ چکے ہیں، اس کو بھی مجتہد فی مسئلہ کہتے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد لدھیانوی نے وہ بات مجتہد فی مسئلہ کے لیے کہی ہے کہ وہاں پر امام کا قول ہوتا ہے، پھر یہاں پر بھی امام کا قول پیش کریں، بس یہ ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس قدر تناقض کا کیوں شکار ہو چکے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ اس موضوع پر آپ سے بات کرتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، مکمل بات کر کے جائیں گے آپ سے، اور آپ کو بالکل جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق اور مدد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور ٹائم ضائع کرتے رہیں گے۔ ہم نے بفضل اللہ تعالیٰ آپ کا تناقض ثابت کیا، آپ تناقض کا شکار ہو چکے ہیں، ابھی آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں دلائل پیش کرنے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے عوام کا وقت ضائع نہیں کرنا، وقت بڑا قیمتی ہے اور لوگ منتظر ہیں۔ میں ابھی دلائل پیش کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہمارا موقف ہے شروع نماز سے لے کر آخر نماز تک کہیں بھی کوئی حدث واقع ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، وضو کر کے دوبارہ دہرانی پڑے گی، یہ ہمارا موقف ہے۔ سب سے پہلی دلیل ہماری صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام جو ہے سلام سے ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ نماز ہوتی ہے، تو سلام سے پہلے کیسے بندہ فارغ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سلام تک نماز ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سلام سے پہلے بھی کوئی ہوا خارج کر کے چلا جائے اور سلام نہ پھیرے نماز ہو جائے گی، جبکہ حدیث میں سلام پھیرا جائے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سنن ابی داؤد کی 205 نمبر حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے نماز میں تو وہ پھر جائے اور وضو کرے اور نماز دہرائے۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ ان دونوں روایات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تکبیر سے ہوتی ہے، اختتام سلام سے ہوتا ہے، سلام تک نماز ہے۔ اس کے بیچ میں کہیں بھی ہوا خارج ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اور نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی وضو کر کے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اور بحمد تعالیٰ ہمارا موقف ان 2 احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل ہیں، فی الحال میں نے 2 دلائل ذکر کیے ہیں اور ان کا آپ سے جواب طلب کروں گا اور پھر آپ کے دلیل کا انتظار کروں گا۔ آپ دلیل پیش فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ میں نے اوپر حدیث لگا دی ہے، جناب ابراہیم ربانی صاحب نے اس حدیث سے استدلال کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ علامہ البانی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی ضعیف کیوں کہا ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک تو اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ میں بتاؤں گا،
دوسری بات، ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ جملہ کہنا کہ اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاۃ، تو اس پر انہوں نے اشرف الہدایہ کا ایک حوالہ دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا انہوں نے جو سب سے پہلے حدیث پیش کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف فلیتوضأ وليعد الصلاۃ او کما قال علیہ السلام، یہ جو حدیث نقل کی ہے اس کو علامہ البانی صاحب نے ضعیف کہا ہے۔ اس کے ضعف کی وجہ کئی وجوہات بیان کی ہے انہوں نے، ان میں سے چند ایک وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے مسلم ابن السلام، یہ مجہول راوی ہے، یہ راوی مجہول ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی اس کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، تو جناب ابن حبان جو ہیں وہ متساہل فی توثیق المجاہل ہیں، اس پر جو ہے وہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور انشاءاللہ غیر مقلدین کے حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، ابھی میں اسکینز وغیرہ ان کے دے دوں گا کہ ابن حبان جو ہیں وہ متساہل فی توثیق المجاہل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا جب تک ان کے ساتھ کوئی اور ان کی توثیق نہیں کرے گا اس وقت تک ان کی توثیق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اس حدیث کو ابن القطان رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث لا یصح، تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ عسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ ذیلعی رحمہ اللہ، ان دونوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ دوسری بات، علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی ہی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، یہ صرف جریر نے نقل کیے ہیں، یہ الفاظ صرف جریر نے نقل کیے ہیں، باقی کسی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ اور جریر کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال البیہقی فی باب اقرار الوارث بوارث نصب جریر ابن عبد الحمید الی سوء الحفظ فی آخر عمرہ، اب جریر ابن عبد الحمید جو ہے آخری عمر کے اندر اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ ایسے ہی جو ہے وہ میزان کے اندر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے امام بہقی رحمہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بات کی ہے، ذکر البہقی ذالک فی سننہ فی 30 حدیثا للجریر، جریر سے جو ہے انہوں نے 30 حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کا آخر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ آگے ابن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جریر کے بارے میں فرماتے ہیں لم یکن بزکی فی الحدیث، کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ ذکی نہیں تھے، اختلط علیہ حدیث اشعث وعاصم الاحول، اشعث اور عاصم الاحول کی احادیث جو ہیں ان میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا، حتی قدم علیہ بحث، یعنی ان کے پاس ایک وہ غالباً رجسٹر لائے گا فعارفہ، تو اس کو پہچانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جریر آخری زمانے میں سوء حفظ کا شکار تھا، ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسلم ابن السلام جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ کے الفاظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسند سب سے پہلے سنن دارمی کے اندر یہی حدیث ہے، اخبرنا عبداللہ بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن عاصم الاحول عن عیسی بن حتان عن مسلم بن سلام الحنفی عن علی بن طلق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ ثم یصلی۔ تو اس میں ثم یصلی کے اندر دونوں قسم کے احتمال پائے جاتے ہیں، یا بنا کرے یا دوبارہ پڑھے، بنا کرے گا یا دوبارہ پڑھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد
یہی حدیث سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. حدثنا احمد بن منی وحناد قال حدثنا ابو معاویہ عن عاصم الاحول عن عیسی بن حتان عن مسلم بن سلام عن علی بن طلق قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل منا يكون في الفولات فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. تو اس کے اندر بھی ولیعید الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہے. یہ حدیثیں میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یہی حدیث مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر بھی نقل کی گئی ہے. اس کی سند اور ہر چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کیونکہ جو آڈیو ہے وہ طویل ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا يستحی من الحق اذا فعل احدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهن وقال مرة في ادبارهن. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے اور ولیعید الصلاۃ کا ذکر بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے ایک تو سندن بھی مجروح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ متنن بھی مضطرب روایت ہے. تو لہٰذا اس قدر ضعیف حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ میں موجود تمام احباب، آپ نے مولانا محمد آصف حنفی صاحب کی مکمل گفتگو سنی جو کہ انہوں نے ہماری پیش کردہ ایک دلیل پر کی تھی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک دلیل نہیں بلکہ 2 دلائل پیش کیے تھے. ایک دلیل کو تو مولانا صاحب ہضم کر گئے، کوئی جواب نہیں دیا. وہ دلیل کیا تھی؟ صحیح مسلم کی روایت، نماز کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے ہوتا ہے. ابتدا تکبیر سے، اختتام سلام سے، تکبیر سے لے کر سلام تک نماز ہوتی ہے. جبکہ حنفی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سلام سے پہلے اگر کوئی حدث واقع ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، سلام سے پہلے بھی نماز مکمل ہو جائے گی. ان کا یہ موقف ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے نماز کی ابتدا تکبیر سے، اختتام سلام سے. حنفی اس کو نہیں مانتے. یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے پیش کی. اس کا کوئی بھی جواب مولانا آصف صاحب نے نہیں دیا. اگلی جو ہماری دلیل تھی جو سنن ابی داؤد سے ہم نے پیش کی تھی، اس پر آصف صاحب نے چند اعتراضات کیے ہیں. ایک اعتراض آصف صاحب کا یہ ہے کہ اس کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. تو آصف صاحب اس روایت کو متقدم ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت کو متقدم ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے اور محدثین کے اصولوں کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. اب جن علماء نے صحیح کہا ہے ان کے حوالے اسکرین میں نے لگا دیے ہیں. ابھی ان کے نام ترتیب سے اور وضاح سے میں ذکر کروں گا. ایک امام ہے امام ابن حبان علیہ الرحمہ. ابن حبان نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحت کا التزام کیا ہے. ہر روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. بلکہ دیوبندوں کے خیر محمد جالندھری نے اپنی کتاب خیر الاصول وہ کتاب ہے جس کی اوکاڑوی نے بھی تعریف کی ہے. اس کتاب میں جو جالندھری نے لکھا ہے کہ وہ کتابیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہوتی ہیں ان میں ابن حبان کا بھی ذکر کیا ہے. گویا کہ صحیح ابن حبان میں موجود تمام روایات دیوبندوں کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. لہذا یہ روایت بھی ان کے اصولوں کے مطابق بھی صحیح ہے. دوسرے امام ہیں امام ترمذی. امام ترمذی بھی متقدم امام ہے. اور اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر آصف صاحب نے خلط مبحث سے کام لیا ہے. یہاں علماء حدیث کے انہوں نے حوالے پیش کیے کہ انہوں نے ابن حبان کو متسائل کہا. تو ہم کہتے ہیں متسائل ہونا ان کا مسلم ہے، لیکن ان کا تساؤل مضر وہاں ہوتا ہے جہاں ابن حبان منفرد ہوں، اکیلے ہوں، اور یہاں اکیلے نہیں. جس کی توثیق یا تصحیح کرنے میں
ابن حبان اکیلے ہوں تو وہاں پر ان کی بات قبول نہیں ہوتی، جہاں پر اور ائمہ بھی ان کے ساتھ ہوں تو وہاں پر ان کی تصحیح قبول ہوتی ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ دیگر ائمہ بھی موجود ہیں، منفرد توثیق نہیں ہے، منفرد تصحیح نہیں ہے، لہذا آصف صاحب کے یہ حوالے پیش کرنا، اسکین پیش کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ اس روایت میں ابن حبان منفرد نہیں ہے۔ پھر امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا جامع ترمذی میں۔ اس کے بعد اس روایت کو امام ابو علی الطوسی نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ ابو علی الطوسی وہ ہیں جس کے بارے میں قافلہ حق الیاس گھمن کے رسالے میں یہ لکھا ہوا ہے، سیدنا امام ابو علی الطوسی، سیدنا لکھا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ امام حنفیوں کے نزدیک مسلم ہے، اس لیے انہوں نے سیدنا کا لقب دیا ہے۔ پھر آگے اس کو امام ابن الملقن نے بھی البدر المنیر کے اندر جید الاسناد قرار دیا، جید الاسناد۔ پھر حسین سلیم اسد، یہ حنفیوں کے یہاں مسلم امام ہے، قافلہ حق میں الیاس گھمن کے رسالے میں ان کو امام لکھا ہوا ہے، اسکین میں پیش کروں گا انشاءاللہ، امام لکھا ہوا ہے، اس نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے شعیب الارناؤط رحمہ اللہ، حنفیوں کے مسلم امام ہے، یہ بھی الیاس گھمن کے رسالے میں لکھا ہوا ہے، عالم اسلام کے مشہور محقق، اسکین آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، دیکھ لیں گے آپ، مسلم امام، وہ بھی اس روایت کو صحیح لغیری قرار دیتے ہیں۔ اب اس کی سند پر مولانا صاحب نے چند اعتراضات کیے ہیں، اس کا جواب میں اگلے آڈیو میں دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی بات آصف صاحب نے یہ فرمائی کہ اس کی سند میں موجود راوی مسلم بن سلام جو ہے وہ مجہول ہے، تو آصف صاحب سے گزارش ہے جس راوی کی توثیق ثابت ہو جائے اسے مجہول کہنا تعجب خیز ہے اور نا انصافی پر مبنی ہے۔ مسلم بن سلام کی محدثین سے توثیق ثابت ہے، دو طرح کی توثیق ثابت ہے، ایک توثیق نصاً ثابت ہے، نصاً توثیق کرنے والے امام ابن حبان ہیں، امام ابن شاہین ہیں اور امام ذہبی ہیں، الکاشف کے اندر ان کی توثیق کی ہے، ابن شاہین نے تاریخ و اسماء الثقات کے اندر، ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات کے اندر اس کی توثیق کی ہے، اسے ثقہ قرار دیا ہے۔ ان تین اماموں نے نصاً ثقہ کہا ہے۔ پھر اور بھی بہت سارے ائمہ جنہوں نے جو ہے مسلم بن سلام سے مروی احادیث کو حسن یا صحیح قرار دیا، جیسا کہ میں پچھلی آیتوں میں بتا چکا ہوں، ابن الملقن نے اور ابو علی الطوسی حنفیوں کے ممدوح ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، ابن الملقن نے جید الاسناد قرار دیا ہے، اور اسی طرح حنفیوں کے نزدیک جو ہے قابل اعتماد محققین، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے، تو گویا کہ یہ راوی ان کے نزدیک بھی ثقہ ہے، اس لیے اس سے مروی حدیث کو انہوں نے صحیح یا حسن کہا۔ اب یہ بھی آپ کے سامنے واضح کروں، کوئی محدث کسی سند کو صحیح یا حسن کہتا ہے تو اس محدث کے نزدیک اس روایت میں موجود تمام راویوں کی توثیق ہو جاتی ہے۔ اسی اصول کو علماء دیوبند نے بھی استعمال کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے فی الحال 3 حوالے پیش کرتا ہوں اسکرین کے ساتھ۔ ایک ہے آثار و سنن والے، علامہ نیمی حنفیوں کا بڑا مقام ہے اس کا۔ آثار و سنن والے نے بھی جو ہے ایک راوی کی توثیق کے لیے اس طرح کی توثیق پیش کی کہ اس کی روایت کو امام بخاری وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، اسے حجت پکڑی ہے، لہذا یہ راوی بھی ثقہ ہے۔ اس کی بات کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسرے تقی عثمانی صاحب درس ترمذی کے اندر شہر بن حوشب کی توثیق کے لیے انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی تصحیح یا تحسین پیش کی ہے، اور اسی طرح تقی عثمانی صاحب نے خزائن السنن میں بھی کئی روات کے متعلق محدثین کی اس طرح کی توثیق پیش کی ہے کہ اس سے مروی حدیث کو انہوں نے صحیح یا حسن کہا، تو تقی عثمانی صاحب سرفراز صفدر نے کہا کہ اس میں موجود راویوں کی بھی توثیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسکرین بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گویا کہ
مسلم بن سلام یہ جو راوی ہے یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہے. اس کو جن علماء نے مجہول کہا ہے وہ مجہول کہنا قطعاً درست نہیں، کیونکہ محدثین نے اس کی توثیق کر دی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ بعض علماء نے اس کو مجہول بھی کہا ہے تو ان کے سامنے ہم جو ہے سرفراز صفدر صاحب کی کتاب اصل کلام پیش کرتے ہیں. ایک راوی ہے ابن اقیمہ، اس کو بعض علماء نے جو ہے مجہول قرار دیا. ان میں امام بہقی بھی ہے، علامہ حازمی بھی ان میں شامل ہیں، اور ان میں ابن حزم بھی اور امام نووی بھی ان میں شامل ہیں. انہوں نے اس راوی کو مجہول کہا. تو سرفراز صفدر صاحب نے ان سب کی بات سے اختلاف کیا اور کیا کہا؟ سرفراز صفدر صاحب نے یہ الفاظ کہے ان اکابر کا یہ اعتراض بے بنیاد ہے، کیونکہ توثیق ثابت ہے. اور جس راوی کی توثیق ثابت ہو جائے تو توثیق ثابت ہونے کے بعد اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ یہ مجہول ہے تو اس کی بات کا جو اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ توثیق ثابت ہو چکی ہے. تو اسی اصول کے پیش نظر اس راوی کی توثیق ثابت ہو چکی ہے. اب بھلے کوئی بھی کہتا رہے کہ مجہول ہے، اس کے مجہول کہنے سے یہ مجہول نہیں رہے گا، کیونکہ توثیق ثابت ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دیکھیں، آپ نے پھر ایک گفتگو شروع کی. ایک تو جو آپ نے حدیث پیش کی اذا فسا احدکم، یہ آپ کے دعویٰ سے موافق نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کو جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں ذرا، اس دعوے کو ذرا دوبارہ دیکھیے. تشہد کے بعد یعنی کہ دعویٰ آپ کا خاص ہے اور دلیل اس کے اوپر عام لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں تو ہمارا دعویٰ بھی مخصوص ہے، اور میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد والی حدیث پیش کر کے اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاۃ والی حدیث پیش کی. ٹھیک ہے، اور میں نے اس سے یہ ثابت کیا کہ تشہد تک فرائض اور ارکان جو ہے وہ پورے ہو گئے. اس لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. ٹھیک ہے، تو میں نے تو حدیث اور پھر اس حدیث کی تشریح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کر دی. اب میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ہمارے کسی مخالف کا آپ ہمارے خلاف دلیل پیش نہیں کر سکتے. ہمارے کسی بھی مخالف کی کوئی بھی حدیث دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا تو ان سے اس مسئلے پر اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ بہت ساری چیزیں اسکین وغیرہ میں نے دیکھے کہ جی کسی نے کہا کہ جو فرض نہیں مانتا وہ فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ محترم دیکھیں ہمارے خلاف ہمارے مخالف کا کوئی بھی قول ہمارے خلاف دلیل نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کا دعویٰ ہے تشہد کے بعد، تو تشہد کے بعد کوئی ایسی حدیث لاؤ نا کہ جس کے اندر وہ تشہد کے بعد اگر کسی نے جو ہے وہ ہوا خارج کر دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو چاہیے دوبارہ لوٹائے. ایسی حدیث لاؤ اگر آپ کے پاس ہے کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم آصف صاحب نے تخصیص ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کا سہارا لیا ہے. چند باتیں الزامی میں عرض کر کے پھر اس کا انشاءاللہ تحقیقی جواب بھی عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرفوع کے مقابلے میں موقوف احناف کے یہاں حجت نہیں ہوتی. میں نے کل اس کے اسکرین پہ لگائے تھے کہ حنفی علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ موقوف مرفوع کے مقابلے میں صحابی کا اثر حجت نہیں ہوتا. اسی طرح آصف صاحب اس مناظرے کے شروع میں یہ اقرار کر چکے ہیں کہ میں قرآن حدیث ہی پیش کروں گا، لیکن وہ قرآن اور حدیث سے تفسیر ثابت نہیں کر سکے. عبداللہ بن مسعود کا اثر پیش کیا جو کہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. دوسری بات یہ کہ تمت صلاتہ کا مطلب اشرف الہدایہ والے نے جو بیان کیا وہ یہ ہے، تمت صلاتہ کا مطلب ہے کہ نماز ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہے، یہ مطلب انہوں نے بیان کیا. پھر مثال یہ دی ہے کہ جس طرح جو یہ آتا ہے کہ جو شخص عرفہ پہنچا گویا کہ حج اس نے مکمل کر لی،
جبکہ عرفہ کے بعد بھی کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، لیکن حج مکمل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ مکمل ہونے کے قریب ہو گئی۔ یہ اشرف الہدایہ والے نے مثال دی ہے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کا مطلب ہے کہ یعنی نماز مکمل ہونے کے قریب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلی بات یہ کہ اس اثر میں اختیار ہے کہ آپ چلے جاؤ، اختیار دیا ہے، اختیار ہے اس اثر میں، جبکہ حنفیوں کا موقف کیا ہے؟ بشتی زیور کا اسکرین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کل بھی پیش کیا تھا، تو اس میں یہ تھانوی صاحب نے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کو لوٹانا واجب ہوگا، جس نے نہیں لوٹایا وہ گناہگار ہوگا، جبکہ عبداللہ بن مسعود اختیار دے رہے ہیں اور اس کو تھانوی گناہگار کہہ رہے ہیں۔ اب لگائیے تھانوی صاحب پر فتویٰ، اشرف علی تھانوی صاحب پر آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ امام ابن حبان، اب تحقیق جواب یہی ہے کہ ابن حبان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس کو حدیث سے مہارت ہوگی وہ اس حدیث سے یہ مطلب نہیں سمجھے گا، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، میں نے اوپر اس جو ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ کی بات کا خلاصہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ پھر اس روایت کو بیان کرنے والا زہیر یہ فرماتے ہیں، جو یہ روایت انہوں نے اپنے استاد سے سنی اور اس استاد نے بتایا کہ میں نے یہ روایت محمد بن ابان سے سنی، جبکہ محمد بن ابان ضعیف ہے، اور یہ صحیح ابن حبان میں ابن حبان نے اس کی تفصیلی وضاحت بھی کی ہے، پھر کتاب المجروحین میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ کہ اصل میں یہ روایت میں یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ محمد بن ابان نے بیان کیے جو کہ ضعیف ہے، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حدیث یوں تھی جیسا کہ سنن البیہقی کی حدیث میں نے ابھی پیش کی آپ کے سامنے، اس میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ التکبیر، نماز کو شروع کرنا، تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے، اور وانقضاؤها التسلیم، اور ختم جو ہے سلام پر ہوتی ہے، ختم سلام پر ہوتی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا یہ گولو، اس کے سلام کے بعد ان شیدہ کے الفاظ موجود ہیں، تو اصل الفاظ یہ تھے، محفوظ یہی ہیں، اور وہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں۔ محمد بن ابان جو کہ ضعیف راوی ہے اس نے یہ بیان کیے ہیں، صرف اس نے بیان کیا، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں وضاحت موجود ہے، مکمل وضاحت اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب ایک تو میں نے آپ کی پوری آڈیو نہیں سنی، اور آپ کے اسی جھوٹ پر میں نے آپ کی پکڑ کر لی ہے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں صرف قرآن اور حدیث ہی پیش کروں گا، مجھے وہ آڈیو دے دیں جس میں نے کہا کہ میں صرف قرآن اور حدیث ہی پیش کروں گا۔ کس نے کہا ہے؟ آپ یار جھوٹ کیوں بولتے ہو ابراہیم ربانی صاحب؟ پہلے میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ میں نے کہا کہ صرف قرآن اور حدیث پیش کروں گا۔ اللہ کی توفیق سے میں نے مکمل جواب دیا آپ کو، آپ نے جو دلیل پیش کی ایک شک میں نے جواب دیا ہے، اگر ہمت ہے تو مکمل آڈیو سنیں اور ایک شک کا جواب دیں، ایک شک کا جواب دیں۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے، تو وہ ابھی ظاہر کرتے ہیں جھوٹا کون ہے۔ میں اوپر بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے کہا ہے، ابھی دوبارہ وہ جو ہے آپ کی وائس میں اس گروپ میں بھیجتا ہوں دوبارہ۔ وہ تو چلیں آپ کی بات، انشاءاللہ میں بھی قرآن اور حدیث ہی آپ کو دوں گا۔ اب دیکھیں اس مناظرے کے شروع میں، یہ مناظرہ جو ہے گروپ والے بھی سن لیں کہ یہ مناظرہ پہلے آپ کا اصلی سنی سے ہوا تھا، تو جہاں وہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ ہم نے شروع کیا اس کو، صحیح ہے؟ تو اصلی سنی صاحب سے جب آپ کی بات چل رہی تھی تو آپ نے اس مناظرے میں یہ کہا تھا، واضح طور پر کہا تھا کہ میں بھی قرآن حدیث ہی پیش کروں گا، تو میں اوپر آپ کو یہ بھی سمجھا چکا ہوں کہ ہی کا مطلب جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، اس کا آپ نے انکار نہیں کیا، اس کا آپ نے انکار نہیں کیا، اور اتنی آپ نے جرأت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کریں، اور کوئی بھی اردو جاننے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔